بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، اصلاح تلاوت کے عنوان سے 10ویں کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ذکر شامل کر رہے ہیں حصول برکت کے لیے اصحاب بدر رضی اللہ عنہم اجمعین کا، یعنی وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے رسول پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے عظیم الشان معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی، اور جنہیں اس مناسبت سے اہل بدر یا اصحاب بدر کہا جاتا ہے۔ اور واقعہ بدر ظاہر اپنی جگہ ہے، اس کی تفصیل بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی وقت انشاءاللہ اصحاب بدر کی تفصیلات، ان کے فضائل، واقعہ یا جو بھی اس حوالے سے تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ابھی صرف مختصر وقت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اصحاب بدر رضی اللہ عنہ مجمعین کی شخصیات وہ عظیم شخصیات ہیں کہ بزرگوں نے اس حوالے سے باقاعدہ کتابوں میں یہ بات لکھی کہ دعاؤں میں اگر ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 313 کی تعداد ہے شہداء اصحاب بدر کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اوراد و وظائف میں 313 کی تعداد حصول برکت کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ فلاں چیز کو آپ 313 مرتبہ پڑھیں، یہ حصول برکت کے لیے، ان کی عدد کی نسبت اور برکت کے لیے۔ اور بہت سے بزرگوں نے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی یہ بات لکھی ہے۔ ہمارے علم میں ایسے بعض لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی زندگی میں اس بات کو اپنا معمول بنایا۔ ہمارے قریبی نمازیوں میں قبلہ حاجی مرزا بشارت بیگ صاحب مرحوم انتقال فرما گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی زندگی میں ان کا معمول تھا کہ خود بتاتے بھی تھے کہ جب بھی کوئی مشکل مجھے پیش آتی ہے تو میں تلاوت کا، نماز کا، ایصال ثواب وغیرہ کا اہتمام کرتا ہوں، اور پھر اس سب کا ایصال ثواب خاص طور پہ اصحاب بدر کو کر کے، ان کی فاتحہ کر کے دعا کا اہتمام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یقیناً دنیا بھر میں ایسے کئی لوگ ہوں گے کہ جن کا یہ معمول ہوگا۔ آج کے ان مشکل حالات میں ہم خاص طور پر یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، اذانیں بھی دی جاتی ہیں، تلاوت بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، وہیں پر دعا ہی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم اصحاب بدر کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزارش کریں، ان کا وسیلہ پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ضرور برکت بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی ہے، اور انشاءاللہ جو دعاؤں کی قبولیت ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ضرور حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین، خاص طور پر آج کی اس کلاس میں تجوید کے اعتبار سے جو ہم بات شامل کر رہے ہیں وہ ہے قلقلہ کے مسائل۔ قلقلہ تجوید کا ایک خاص لفظ ہے، خاص ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے، یعنی کہ قلقلہ حروف ہیں، 5 حروف ہیں ٹوٹل کہ جو حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، جن کی ایک خاص ادائیگی ہے۔ اور بہت سے ناظرین جو شاید کہ انہوں نے یہ لفظ بھی نہ سنا ہو اور وہ اس کے حروف بھی نہیں جانتے ہوں گے تو وہ ادائیگی بھی درست نہیں کرتے۔ 5 حروف ہیں جو حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ قلقلے کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کا لوٹ کر آنا، یعنی اس کی ادائیگی کے وقت آواز کا پلٹ کر واپس آنا، یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ اور 5 حروف ایسے ہیں جن میں آواز پلٹ کر آتی ہے اور آنی چاہیے۔ ایک ہے ان میں قاف، ایک ہے طا، ایک ہے با، اور ایک ہے جیم، اور ایک ہے دال۔ قطب جدن، یہ ہمارے ناظرین جو نہیں جانتے وہ نوٹ کر لیں۔ قطب جدن یعنی آپ شارٹلی اس کو اس طرح کریں گے مجموعہ تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ قطب جدن ایک پورا ورڈ بنا لیں تو یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ ان میں ادائیگی کے وقت آواز پلٹ کر آنی چاہیے تاکہ صحیح ادائیگی ان کی عمل میں آ سکے۔ اچھا، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 درجات قلقلے کے، ایک قلقلہ صغرا کہلاتا ہے، ایک قلقلہ کبرا، اور ایک قلقلہ اکبر۔ یعنی پہلا درجہ صغرا ہے، چھوٹا قلقلہ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ حرف جو ابھی 5 بتائے ان میں سے وہ حرف بیچ میں آ رہا ہو، یعنی وقف کی حالت نہ ہو، بیچ میں آئے اور اس پر جزم ہو۔ جیسے سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان بطشا، یہ جو بطشا میں طا ہے نا، با اور شین کے درمیان میں ہے اور اس پہ جزم بھی ہے، تو اس میں چھوٹا سا قلقلہ ہوگا، تھوڑی سی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ان بطشا۔ تو بعض لوگ ان بطشا پڑھ جاتے ہیں، یعنی بطشا، بلکہ بعض لوگ تو شاید طا بھی نہیں پڑھتے بلکہ اس کو تا پڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک تو طا کی ادائیگی ہو، پھر حروف قلقلہ ہیں، اس کا بھی لحاظ کیا جائے تو یہ قلقلہ صغرا کہلاتا ہے۔ اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قاف کے بعد جو دال ہے نا، اس میں دیکھیے جزم ہے اور بیچ میں ہے، حالت وصل ہے، یہ وقف نہیں ہے، یہ بھی قلقلہ صغرا ہے۔
اور اس کے علاوہ ایک قلقلہ کبرا ہوتا ہے، یعنی یہی حرف قلقلہ جو ہے آخر میں آ جائے، وقف کی حالت ہو اور اس پہ جزم ہو، تو یہ قلقلہ کبرا یعنی تھوڑا زیادہ کریں گے۔ جیسے تبت یدا کی جو صورت ہے اس میں جو سیکنڈ آیت آپ دیکھیں گے تو آخر میں ہے وما کسب، یہ با ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ظاہر آخر میں ہے، وقف بھی ہے، جزم بھی ہے، تو اس لیے قلقلہ کبرا یعنی تھوڑا زیادہ کریں گے، وما کسب۔ یہی آواز کا پلٹنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ بہت سے قارئین ہیں اور ناظرین ہیں کہ جو وما کسب اس طرح پڑھ جاتے ہیں، تو قلقلہ کرتے ہی نہیں ہے، وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قلقلہ کیسے کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے۔ بہرحال آج یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں، وما کسب۔ اور سورہ اخلاص تقریباً قل هو اللہ جو ان میں سارا قلقلہ کبرا ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو یہ آواز پلٹ رہی ہے ان تمام حروف میں، یہ قلقلہ کبرا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے آخری جو درجہ قلقلہ اکبر ہے، کہ جس میں وہ آخر میں آئے اور اس پہ تشدید بھی ہو، تو ظاہر ہے وہ ڈبل قلقلہ ہو جاتا ہے پھر، تو اس لیے اس کو اکبر کہتے ہیں، اور بڑا قلقلہ۔ جیسے تبت یدا ہی میں پہلی آیت کا آخر دیکھیے آپ، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تشدید بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر اور آواز زیادہ پلٹے گی، تو اس کی ادائیگی بھی ظاہر ہے پھر اسی حساب سے ہونی چاہیے، وتب، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تین درجات بھی ذہن میں رکھیں، حروف قلقلہ بھی نوٹ کر لیں اپنے سامنے، اور جب آپ تلاوت کریں گے ذہن آپ کا حاضر ہوگا، نمازوں میں ذہن مستحضر رہے گا، کنسنٹریٹ کریں گے آپ، تو بہت سے وسوسے بھی نہیں آئیں گے اور آپ اپنی تلاوت کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ ایسی کوششوں میں لگیں گے تو پھر ادھر ادھر ذہن انشاءاللہ نہیں بھٹکے گا۔ اور آج ہم نے پھر اسی قلقلے کی مناسبت سے جو صورت منتخب کی وہ یہی ہے، تبت یدا، اسی کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سماعت بھی فرما لیں، کچھ الفاظ کے معنی بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس میں تبت کا جو پہلا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، یعنی ابو لہب برباد ہو جائے، ابو لہب ہلاک ہو جائے، چونکہ اس نے ابو لہب نے جو اس کے یقیناً ایک مشہور و معروف کافر ہے، حضور علیہ السلام کا چچا ہے لیکن کفار میں سے ہے، اس نے انہی لفظوں سے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، تو اللہ نے یہ لفظ اسی کی طرف پلٹا دیا کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، اور آخر میں تو فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ وہ ہلاک ہو چکا، اور ظاہر ہے اس کی ہلاکت کا ایک پورا واقعہ ہے جو تفصیلی ہے۔ تبت یدا ابی، یدا میں نے دو ہاتھ، ہاتھ بول کر پورا وجود مراد ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، یعنی وہ پورا کا پورا ہلاک ہو جائے، وتب، اور وہ ہلاک ہو چکا، ما اغنا عنہ مالہ، نہیں فائدہ دیا، ما اغنا نہیں فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا، اولاد وغیرہ جو کچھ بھی اس کی جمع پونجی ہے، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ اس کے بعد ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، چاہیں تو ملا کے پڑھ لیں، ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ سیصلی، وہ جلے گا، ان قریب یا ضرور، سین ضرور کے معنی میں بھی آتا ہے اور ان قریب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ علامہ زمخشری نے صاحب کشاف نے بعض مقامات پہ لکھا کہ سین جو ہے یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تو ضرور وہ جلے گا، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہو سکتا ہے، جلے گا، نارن آگ میں، ذات لہب جو شعلے دار ہے، وہ اپنے آپ کو ابو لہب کہتا تھا نا اپنے چہرے کے روشن ہونے کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا کہ بظاہر دنیاوی روشنی اس کے چہرے پر، بھڑکدار چہرہ ہے، مگر یہ بھڑکدار آگ میں جلے گا، نارن ذات لہب، لہب والی آگ میں، شعلے والی آگ میں جلے گا، وامرأتہ، اور اس کی عورت بھی جلے گی، وہ بھی گستاخ تھی، حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دیتی تھی، وامرأتہ عورت، امرأتن کے معنی عورت، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والی، حطب لکڑیاں، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی مونج کی، جس سے وہ شاید کہ لکڑیاں باندھتی تھی یا حضور علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے کرتی تھی۔ جید، جید کہتے ہیں گردن کو، حبل رسی، اور مسد ایک قسم ہے خاص رسی کی جس کو مونج کی رسی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ الفاظ کے معانی ہیں، اور تلاوت بھی آپ نے سماعت فرمائی، بہتر کیجیے اپنی تلاوت کو، حروف قلقلہ کو ذہن میں رکھیے، یاد کیجیے، قلقلے کے درجات کو بھی ذہن میں رکھیے، اور تلاوت کو بھی اسی حساب سے بہتر بنائیے، اور خاص طور پر جو اصحاب بدر کا ذکر ہوا ان کی بھی برکت حاصل کیجیے، ان کے وسیلے سے بھی دعائیں کیجیے، فاتحہ کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان کے طفیل سے اس موجودہ جو صورتحال ہے، وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری امت کو اس مشکل وقت سے نجات عطا فرمائے، اور اصحاب بدر کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔